السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، پیارے بچوں، بات یہ ہے کہ بہت سے واقعات جب قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں تو بہت سے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں اس میں یہ ایک واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ویسے تو میرے خیال ہے بچے جانتے ہی ہوں گے حضرت نوح کا واقعہ، بہرحال اب تھوڑی سی وضاحت میں آپ لوگوں کو کر دوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی بہت زیادہ ان لوگوں کی اس میں گزاری، تبلیغ میں گزاری، اور بہت زیادہ کوشش کرتے رہے ہر طریقے سے، رات دن، کہ کہیں لوگ جو ہیں اس چیز کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی اسی نے سمندر اور پہاڑ ہر چیز اسی نے بنائے ہیں اور وہ تعریف کے قابل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اس میں سمجھ دے اللہ تعالیٰ کے، ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بہت محبت سے اور اس سے رکھیں اور ان سے پیار کریں اور کام کریں، اور جو ہمیں نیک راہ پہ لگائے اسے ہم لگیں۔ بہرحال حضرت نوح نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی، حتیٰ کہ 1000 سال وہ لوگوں کو بتاتے رہے، دین کے بارے میں بتاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتے رہے، لیکن وہ نہیں سمجھے یہ بات کو۔ آخرکار واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی نہ تو میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میں کوئی اتنا امیر آدمی ہوں، نہ میں کوئی کسی قسم کا، مطلب ایسی کوئی منفرد بات نہیں ہے، میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مجھے یہاں کہا ہے کہ بھئی تم یہ کرو، عبادت کرو، اور ساتھ ہی لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بتاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو کیسے ہم حاصل کریں، کیونکہ ہمیں اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی کے بعد ہمیں پلٹ کر واپس جانا ہے۔ لیکن وہ لوگ اتنے عجیب و غریب تھے، سمجھے ہی نہیں بات کو۔ آخر میں انہوں نے ڈرایا بھی کہ بھئی دیکھو تمہارے پر عذاب آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کہتے تھے اچھا پھر لے آؤ نا عذاب، کون سا عذاب ہے؟ انہوں نے کہا بھئی عذاب جو آئے گا اللہ کے حکم سے آئے گا، میں تو نہیں ہوں، میں تو ایک بندہ ہوں، میں تو اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ بس اللہ پاک کو بھی ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو کہ کشتی بنانا شروع کر دو۔ حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی، اور وہ کشتی جناب 1 2 3 منزلہ ہوئے۔ لوگ جو تھے وہاں کے، وہ جو وہاں کے بڑے بڑے امیر اور جو ویسے لوگ تھے سردار، وہاں سے گزرتے اور وہ ہنستے تھے کہ خشکی میں کشتی بن رہی ہے، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی تم کیا ہنس رہے ہو، ابھی ہم سب مل کے تمہارے پر ہنسیں گے۔ اور بس آخرکار ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے تنوروں میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، آسمان سے پانی آنے لگا، پانی ہی پانی چاروں طرف ہو گیا۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ اے اللہ پاک، یہ جو کشتی ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اس میں ہر جانور کے 2 2 جوڑے رکھ لینا اور اپنے خاندان کو بٹھا لینا، اور جو آپ کو جو لوگ راست پہ آ گئے انہیں بٹھا لینا۔ لیکن جب وہ سب پانی وانی آ گیا تو وہ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ کہنے لگا جی انہوں نے اسے بلایا بہت کہ تم میرے بیٹے ہو، تم سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اور یہ نہ ہو کہ پانی تمہیں لے ڈوبے۔ وہ نہیں مانا، اس نے کہا نہیں، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا تم اسے مت بلاؤ، یہ نہیں سیدھا انسانوں کی طرح نہیں رہے گا، یہ بس اسے مت بلاؤ۔ تو انہوں نے پھر فرمایا اللہ پاک تو بہتر جانتا ہے، اگر میں غلطی پر ہوں تو یا اللہ تو مجھے معاف کر دینا۔ بس اس کے بعد وہ تمام لوگ ختم ہو گئے، اور یہ کشتی 2 2.5 دن تک پانی برستا رہا، کشتی چلتی رہی، اور ادھر ادھر جناب اللہ پاک نے اس کو خوب، انہوں نے سمندر کے پانی کے اوپر جو بھی بارش کا پانی تھا اور جو پانی ابل رہا تھا اس پہ وہ چلتے پھرتے رہے۔ آخرکار پھر جب اللہ پاک نے حکم دیا اس کو پانی کو کہ تم زمین سے یہ پانی جو ہے واپس لے لو، اور آسمان سے پانی تھم گیا اور آہستہ آہستہ سب خشکی ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی ان سب جوڑوں کو نیچے اتار دو، اپنے لوگوں کو، اور یہ رہیں بسیں، اور یہ یہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور یہاں رہیں۔ اور حضرت نوح نے وہاں پر باقی زندگی وہاں گزاری، لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا اور بہت اچھی طرح باقی وقت گزارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہم بھی اچھے اور نیک رستوں پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں نصیب کرے۔ بچوں، یہ تھا حضرت نوح کا واقعہ۔ السلام علیکم۔